اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ اس کریم رب نے اپنے پیارے محبوب نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی سعادت بخشی ہے، اور یہ دنیا کا نظام ہے جو اس کی قدرتوں سے چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی عبادت، اپنی بندگی کے بعد اللہ رب العزت جن عظیم ہستیوں کو عظمت دیتا ہے، جن عظیم ہستیوں کے لیے اللہ قرآن میں آیتیں اتارتا ہے، اور جن عظیم ہستیوں کی وجہ سے ہمارا وجود اس دنیا کے اندر آیا، اور وہ عظیم ہستیاں والدین ہیں، وہ ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ تو اللہ رب العزت ان والدین سے، ان ماں باپ سے بہتر انداز میں پیش آنے کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے بندو میں اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہوں کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر وہ دنیا میں موجود ہیں تو تم ان کی زندگی کو غنیمت سمجھو، ان کے وجود کی برکتیں حاصل کرو۔ ان کا گھر میں موجود ہونا تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ماں باپ کو پاتا ہے، پھر خلوص اور محبت سے رب رسول کی بتائے ہوئے طریقے پر ان کی خدمت کرتا ہے اور محبت سے ان کا دیدار کرتا ہے، اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق رب کے حبیب فرماتے ہیں ادھر بچے نے، اولاد نے محبت سے، خلوص سے اپنے ماں باپ کی زیارت کی، اللہ رب العزت اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صرف اس نے جھلک دیکھی، دیدار کیا، اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق ایسا حج کا ثواب جو قبول ہوا ہو، جو رب کی بارگاہ کے اندر قبولیت کا شرف حاصل کر چکا ہو، ادھر ماں باپ کا دیدار کیا، اللہ نے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھا۔ اب صحابہ کی بھی عظمت میں قربان جائیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر بھر تو دیکھا، حج کا ثواب مل گیا، اگر کوئی شخص دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے، اگر کوئی دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تم 100 بار بھی دیکھو گے اللہ تمہیں 100 بار حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو دنیا کی زندگی کے اندر ہے، جنہوں نے ان کا دیدار کیا انہیں حج کا ثواب ملا، اور جن کے والدین فوت ہو گئے، جو اس دنیا کو چھوڑ گئے، وہ قبروں میں چلے گئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر علماء فرماتے ہیں، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن، جمعۃ المبارک کے مبارک دن میں جا کر کے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، وہاں جا کر کے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتا ہے، رب کے حبیب کی طرف سے خوشخبری یہ ہے کہ آئے اپنے والدین کی قبر پر جا کر کے ان کی زیارت کرنے والے، ان کو ایصال ثواب کرنے والے، اب تو اپنے والدین کی قبر پر پہنچ چکا ہے، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جس طرح دنیا کی زندگی کے اندر انہیں پا کر ہمیں ایک نظر ان کی
ثواب عطا فرما دیتا ہے. اگر وہ دنیا کو چھوڑ چکے ہیں, قبروں میں چلے گئے ہیں, ہم جا کر کے ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں, قبر پر ان کی پہنچ کر کے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ کے حبیب کے فرمان کی روشنی کے اندر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں, اے والدین کی قبر کی زیارت کو آنے والے, اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اور والدین کا بڑا مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا جلیل القدر نبی کوہ طور پر جاتے ہیں, رب سے ہم کلام ہوتے ہیں, اللہ سے گفتگو ہوتی ہے, ان کا لقب ہی کلیم اللہ ہے, اللہ سے کلام کرتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر قدم رکھا, رب کی طرف سے پیغام آیا, اے میرے کلیم سنبھل کر قدم رکھنا, گفتگو کرنے سے پہلے سوچ لینا. عرض کرتے ہیں مولا اب تک میں تیری بارگاہ میں آتا رہا, تجھ سے کلام کرتا رہا, آج تک تو نے یہ ارشاد نہ فرمایا کہ اے موسیٰ اب تو میری بارگاہ میں پہنچ چکا ہے کلام کرنے کے لیے, سنبھل کر قدم رکھنا. مولا آج کیوں حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے, آج کیوں کر کے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ سنبھل کے قدم رکھنا. تو رب نے فرمایا اے پیارے کریم, اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تک تیری والدہ تیری ماں زندہ تھی, وہ تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی, آج وہ دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی ہے, تیرے پیچھے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے موسیٰ اب جب تم کوہ طور پر آنا تو اپنے قدم کو سنبھال کر رکھنا, سنبھل کر گفتگو کرنا. یہ والدین کی خدمت ہے, یہ والدین کا مقام ہے. اور پھر جو چاہتا ہے نا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے, حدیث کے الفاظ کے مطابق علماء نے اس مفہوم کو بیان کیا. حدیث کے مفہوم کو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے, ہر ایک کی یہی تمنا ہوتی ہے نا, وہ نمازیں اس لیے پڑھتا ہے کہ رب راضی ہو جائے, روزے اس لیے رکھتا ہے کہ رب راضی ہو جائے, زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے کہ وہ رب راضی ہو جائے, قرآن کی تلاوتیں اس لیے کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے, پھر اپنے والد کو راضی رکھو, کیونکہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے, پھر اللہ نے جنت آسمانوں میں رکھی, مصطفیٰ کریم نے اپنی رحمتوں سے اسے کھینچ کر ماں کے قدموں کے اندر رکھ دیا کہ اگر جنت کے طلبگار ہو, جنت چاہتے ہو, رب کی رضا چاہتے ہو, والد کو راضی کر لو. جب والد راضی رب راضی, جب رب راضی ہو گیا تو یقیناً جنت ملنی ہے. اب جب جنت کے حقدار ہونا چاہتے ہو, جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. الجنت تحت اقدام الامہات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب نے جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی. اب جب موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کلام کرتے ہیں, رب سے گفتگو ہو رہی ہے, رب سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں, ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی, یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں, جلیل القدر نبی ہوں, یا اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا. اب کلیم اللہ ہے, تورات مقدس ان پہ نازل ہوتی ہے, اللہ کے کلیم نبی ہیں. عرض کرتے ہیں مولا جنت میں میرا رفیق, میرا ساتھی کون ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ, ایک کسائی ہے, وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہے. کمال ہے بھائی, اللہ کا جلیل القدر نبی ہے اور جنت میں ان کا ساتھی ایک کسائی ہے. عجیب بات ہے بھائی. اب جب اللہ کا حکم پا کر کے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کسائی گوشت کاٹ رہا ہے, اس کی زبان بھی ٹھیک نہیں ہے, مطلب الفاظ غلط استعمال کرتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں, میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. تو وہ قصائی کہنے لگا آپ تشریف رکھیں,
میں یہ گوشت بیچ لوں پھر گھر چلتے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی خاطر تواضع کریں۔ اب اس نے اپنا گوشت بیچا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اب اس نے گوشت بیچا، اپنی دکان کو صاف کیا، تالا لگایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا اپنے گھر پہنچا۔ گھر جب پہنچا اس نے اپنے ہاتھ سے گوشت پکایا، روٹی پکائی، کھانا تیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کھانا پک گیا تو ہم نے سمجھا، کیونکہ ہم مہمان ہیں نا، اب وہ مہمان کی بارگاہ میں پیش کرے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کھانا لے کر کے اپنی بوڑھی ماں کے پاس گیا، اپنی بوڑھی ماں کے پاس گیا۔ اس کی ماں کے منہ کے اندر دانت نہیں ہے کہ وہ روٹی کو چبائے، گوشت کے شوربے کے اندر روٹی کو نرم کرتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ کہ اپنے منہ میں چباتا ہے، نرم کرتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے۔ جب اس نے اپنی ماں کو کھانا کھلا لیا، پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا اور آپ کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا۔ علماء نے لکھا کہ رات ہو گئی، رات کو سوتے ہیں، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بڑھیا ماں تہجد میں رب کے حضور سجدے میں سر رکھی ہوئی ہے اور عرض کر رہی ہے، مولا میرے بیٹے کی غلط زبان کو نہ دیکھنا، وہ گالیاں دیتا ہے، غصہ کرتا ہے، میرے سفید بالوں کا لحاظ کرنا، میرے بیٹے کو معاف کر دینا، اور میں اس بڑھاپے کی حالت کے اندر سجدے میں سر رکھ کر کے تجھ سے دعا کر رہی ہوں، مولا میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھ عطا فرما۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ میں سمجھ گیا اس کسائی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے کہ یہ بوڑھی ماں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ تو جنہیں دنیاوی زندگی کے اندر والدین میسر ہیں، والدین کے پاس موجود ہیں، ان کے لیے حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ تم کسی ولی فقیر کے پاس جا کر کے دعائیں کرانے سے بہتر ہے اپنے بوڑھے ماں باپ سے دعائیں کرائیں۔ کیوں؟ تمہارے گھر کے اندر تمہارے اپنے ولی موجود ہیں، ان سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اور جن کی زیارت کرنے سے، اب کسی ولی کے بارے میں تو یہ حدیث میں نہیں آیا نا کہ تم اللہ والے کے پاس جاؤ گے، اس کی زیارت کرو گے، اللہ تمہیں حج کا ثواب دے گا، نہیں نہیں، رب کے حبیب نے والدین کے لیے فرمایا ہے کہ جب تم جا کر کے محبت سے، خلوص سے اپنے ماں باپ کی زیارت کرو گے، اپنے ماں باپ کا دیدار کرو گے، اللہ تمہاری ایک نظر دیکھنے پر تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جنہیں دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہو، اگر وہ ہمارے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو کیا اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا، یقیناً اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر آج کے اس معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، سب ہر ایک اپنی اپنی کیفیت جانتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کسی کی باتوں میں آ کر کے والدین سے نفرت کرتے ہیں، وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا، ایک صحابی رسول ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، صحابی رسول ہیں، عام بندہ نہیں ہے، آج کی دنیا کا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ ادنا صحابی کہ جس نے صرف رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، وہ جنگ میں شہید ہو گیا ہے، اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے زندگی میں کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے زندگی کے اندر کوئی روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی فرائض ادا نہیں کیے، صرف رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، میدان جہاد میں چلا گیا، شہید ہو گیا ہے، دنیا کا کوئی غوث اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ صحابی رسول ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، صحابہ تلقین کر رہے ہیں کلمے کی، مگر زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔
اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کے حبیب نے کچھ اور نہیں فرمایا، فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ عرض کی گئی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں زندہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ وہ بڑھیا آئی، اللہ کے حبیب نے پوچھا اے ماں بتا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں، یہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر کے مجھ سے جھگڑتا ہے۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، نبی کا مقتدی ہے، وہ اس نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ادھر ماں باپ والدہ کے ساتھ جھگڑا ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے آخری وقت کے اندر زبان پر کلمہ جاری نہیں فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ سے اے میرے صحابہ ایسا کرو پھر لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ وہ بوڑھی عرض کرتی ہے آقا ان لکڑیوں کو جمع کر کے آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے ماں جب تو اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہے نا تو تیرے بیٹے کو ہم ان لکڑیوں کی آگ بنا کر کے جلا دیں، کیونکہ جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ تو ماں کی ممتا تڑپتا ہے، ماں تو پھر ماں ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہی بیٹا جو ماں سے جھگڑتا رہا، ماں سے لڑتا رہا، آج کے معاشرے کے اندر تو ماں باپ کو مارنے والے بھی موجود ہیں۔ جب اس بیٹے پر کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے سب سے پہلے وہی ماں پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ماں نے سنا کہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ ہم تیرے اس بیٹے کو ان لکڑیوں کو جلا کر کے اسی آگ میں تیرے بیٹے کو جلائیں گے، تو ماں کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ علماء نے لکھا کہ ادھر ماں نے معاف کیا، وہ جو زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، ماں کے معاف کرنے کی برکت کی وجہ سے زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا اور روح پرواز ہو گئی۔ تو جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت رکھتے ہیں، ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، وہ در حقیقت رب کے قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جو رب کے قرآن پر عمل کر رہا ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ جو مصطفیٰ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اپنے محبوب کے محبوب کو کبھی جہنم میں نہیں بھیجے گا، بلکہ اپنے محبوب کے محبوب کو محبوب کے صدقے سے جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کریم اپنے حبیب حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے والدین کا بھرپور طریقے پر احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی